السلام علیکم فرینڈس آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کون سی کیلشیم جو ہے وہ اپنے برڈز کو دینی چاہیے اور اچھی بریڈ لینے کے لیے کون سی کیلشیم بہتر رہتی ہے۔ انسانی کیلشیم جو کہ انسان استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، یا ایوین کیلشیم جو کہ پرندے وغیرہ جو ہے وہ یا دوسرے جانوروں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کون سی کیلشیم ہمیں اپنے برڈز وغیرہ کو دینی چاہیے؟ فرینڈس، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیوز جو ہے وہ نیو فینسیئرز کے لیے بناتا ہوں، چونکہ ایکسپیرینس فینسیئر جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ میری بتائی ہوئی اکثر چیزوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں، تو اس لیے شاید انہیں جو ہے وہ میری ویڈیو میں سے کم ایسی چیزیں ملیں جو کہ ان کے لیے فائدے کی ہوں۔ لیکن چونکہ نیو فینسیئر جو ہے اس کے لیے جو ہے اس طرح کے سوال جو ہے ان کا جواب ملنا بڑا لازمی ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو جو ہے آج بتایا جائے کہ کون سی کیلشیم جو ہے وہ آپ کے برڈز کے لیے زیادہ اچھی ہے اور وہ آپ کے برڈز میں انڈوں کی مقدار کو، انڈوں کی تعداد کو بڑھانے میں زیادہ ایفیکٹو ہے۔ تو فرینڈ، آج میں موازنہ کرنے والا ہوں آپ کے پاس دو کیلشیم کا، ایک ہیومن کیلشیم جس میں کیلشیم ڈی جو ہے یا CAC1000 جو ہے وہ بھی اکثر لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں انسانوں میں، یہ بڑی عام جو ہے وہ استعمال ہونے والی کیلشیم ہے۔ ایک سائڈ پہ اس کا موازنہ، دوسری طرف جو آج کل بہت زیادہ ان ہے مارکیٹ میں نیالک کی کیلشیم، اس کے ساتھ کرنے والوں کہ ان دونوں میں سے کون سی کیلشیم جو ہے وہ نیو فینسیئر کے لیے زیادہ افیکٹو رہے گی، قیمت کے اعتبار سے بھی اور رزلٹ کے اعتبار سے بھی۔ تو فرینڈ، پہلے چلتے ہیں کہ انسانی کیلشیم جو ہے، انسانی میڈیسن میں جو کیلشیم استعمال ہوتی ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں، اور اس کے بعد پھر چلتے ہیں جو کہ ایوین میڈیسن ہے، ایوین کیلشیم ہے، اس کے فائدے اور نقصان کی طرف۔ تو فرینڈ، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ فرینڈ، یہ ویڈیو جیسا کہ نیو فینسیئرز کے لیے جو ہے میں بناتا ہوں، تو میرے خیال سے اگر نیو فینسیئرز جو ہے وہی ان ویڈیوز کو اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کریں گے تو پھر میرے اس ویڈیو کو جو ہے بنانے کا مقصد کچھ نہیں ہے۔ چلیں فرینڈ، آپ کو موازنہ کر کے بتاتے ہیں۔ فرینڈ، سب سے پہلے آپ لوگ جانتے ہیں کہ انسانی میڈیسن جو ہے وہ CAC1000+، یہ یا کیلشیم ڈی، یہ انسانوں میں جو ہے وہ کیلشیم کی مقدار کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ بڑی عام جو ہے وہ انسانی کیلشیم ہے۔ تو فرینڈ، اس میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیلشیم ڈی جو ہے اس میں آپ کو کیلشیم پلس D3 جو ہے، وٹامن D3، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ملتی ہیں۔ اسی طرح CAC1000 جو ہے اس میں بھی آپ کو کیلشیم پلس D3 پلس وٹامن C، یہ تینوں چیزیں اکٹھی ملتی ہیں اس کیلشیم میں، اور یہ عام طور پہ جو ہے ہمیں بڑی آسانی سے جو ہے وہ اپنے گھر کے ارد گرد کے کسی بھی میڈیکل اسٹور سے جو ہے وہ آسانی سے مل جاتی ہے، اور قیمت کے اعتبار سے بھی یہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی۔ تو جیسا کہ نیو فینسیئرز جو ہے انہوں نے کم برڈز رکھے ہوتے ہیں یا ان کے برڈز کی جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ میرا خیال سے یہ میڈیسن خریدنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس انداز میں اگر دیکھا جائے تو نیو فینسیئر کے لیے تو یہ بڑی فائدہ مند ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے اس کے نقصان کی طرف، تو اس میں یہ نقصان ہے کہ جیسا کہ یہ میڈیسن، یہ کیلشیم کی ٹیبلٹ، یہ انسان کے جسم کے مطابق جو ہے وہ بنائی گئی ہوتی ہے، اس کی ڈوز انسانی جسم کے مطابق جو ہے وہ سوچ سمجھ کے بنائی جاتی ہے۔ تو فرینڈ، ہم پیرٹس کو یا دوسرے برڈز کو جو ہے یہ کس مقدار میں دیں، اس کو جانچنا یا اس کو سمجھنا ہم لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں جو ہے ہم بعض اوقات جو ہے اپنے برڈ کو یا تو بہت زیادہ مقدار میں کیلشیم دے دیتے ہیں اور D3 اس کو ملتا ہے، یا بہت کم مقدار میں ملتا ہے جس کا کہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر زیادہ مقدار میں ملتا ہے تو اس کا بھی ظاہری بات ہے فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے برڈز میں۔ تو اگر کم مقدار میں ہو
تو اس کا بھی فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوگا، کیونکہ وہ کیلشیم اس کے جسم میں پوری نہیں ہو پائے گی، تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو اس لیے فرینڈ اس میں جو نقصان ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ دوسری طرف ہم موازنہ کرتے ہیں میالک کے کیلشیم کے ساتھ، کہ میالک کا کیلشیم جو ہے وہ نیو فینسیئر کے لیے وہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ تو اس میں آپ لوگ یہ غور کریں کہ میالک کا کیلشیم جو ہے وہ ایک تو ہمیں جو ہے وہ عام میڈیسن والی دکان سے یا عام میڈیکل سٹور سے جہاں سے انسانی میڈیسن ملتی ہے وہاں سے نہیں ملتا، وہ ہمیں لینے جانے کے لیے کسی برڈز کی جو ہے وہ مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے، جو کہ بعض اوقات ہمارے گھروں سے کافی دور ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ قیمت کے اعتبار سے بھی وہ عام انسانی میڈیسن سے جو ہے وہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں، تو اس لیے بھی جو ہے یہ میرے خیال سے نیو فینسیئر کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کو افورڈ کرنا۔ پھر عام دکاندار جو ہے وہ چھوٹی پیکنگ میں جو ہے یہ میالک کی کیلشیم وغیرہ نہیں دیتے، چند دکاندار دے دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو ہے وہ دکاندار نہیں دیتے، وہ بڑی بوتل ہی انہوں نے رکھی ہوتی ہے، یا 1/2 لیٹر والی یا 1 لیٹر والی، کہ جی یہی ہے ہمارے پاس۔ تو نیو فینسیئر کے لیے اس کو خریدنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے فرینڈ۔ اس میں یہ ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ اس کا بیڈ جو ہے وہ ایفیکٹ ہے۔ اور ہاں، اس میں میالک کے کیلشیم میں جو ہے وہ کیلشیم پلس D3 دونوں چیزیں ہوتی ہیں، جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیلشیم کا فائدہ ہی تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ D3 موجود ہو، کیونکہ D3 اگر جسم میں جائے گا تو ہی وہ کیلشیم کو ایبزورب کرے گا، اگر D3 جسم میں نہیں ہوتا تو وہ کیلشیم کو ایبزورب نہیں کرے گا، وہ آپ کے جسم سے اسی طرح جو ہے وہ کیلشیم باہر نکل جائے گا۔ تو اس لیے میالک کے کیلشیم میں بھی اور جو پہلے انسانی میڈیسن آپ کو بتائی ہیں دونوں، ان دونوں میں کیلشیم اور D3 دونوں اکٹھے موجود ہیں۔ تو اچھا، میں میالک کی بات کر رہا تھا، تو میالک میں فرینڈ یہ ایک بیڈ ایفیکٹ ہے کہ اس کو لینے جانے کے لیے ہمیں دور جانا پڑتا ہے اپنے گھر سے، اکثر فینسیئرس کو، اور دوسرا جو ہے وہ عام انسانی میڈیسن سے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی نیو فینسیئر کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے خریدنا۔ لیکن فرینڈ اگر اس کی گڈ بات کی طرف ہم جاتے ہیں، اس کے اچھے رزلٹ کی طرف جاتے ہیں، تو اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کی بوتل کے اوپر مینشن ہوتا ہے کہ وہ برڈ کو کس مقدار میں آپ نے دینا ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب ہم نے برڈ وغیرہ کو میڈیسن دینی ہے تو ہمیں اس کی مقدار اگر بتا دی جائے گی تو ہم اس کو نہ تو زیادہ ڈوز دیں گے اور نہ ہی کم ڈوز دیں گے، جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ میالک کا کیلشیم جو ہے وہ 1 لیٹر میں 1 cc دینا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب ہم 1 لیٹر میں 1 cc یا 1 ml دیں گے تو وہ ہمیں کنفرم بتا دیا ہے کمپنی نے کہ یہ پرندے کے لیے یا جاندار کے لیے، جو جانور کو آپ نے یوز کرنا ہے، یہ بیسٹ ہے ڈوز، کیونکہ اگر پرندے کا آپ سائز دیکھیں وہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں 1 لیٹر میں 1 ml، تو وہ ایک پرندے کو تو نہیں آپ نے دینا، وہ تو سارے آپ نے اپنے برڈز کو ڈیوائڈ کر کے دینا ہے، تو جس پرندے کا سائز چھوٹا ہے اس نے اسی انداز میں پانی بھی اتنا تھوڑا بھی پینا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی بڑے جاندار کو دیتے ہیں جیسے بکری وغیرہ یا اس طرح دوسرے بڑے جانور کو دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس نے پانی اس زیادہ کوانٹٹی میں پینا ہے، پھر اس حساب سے اس کے اندر کیلشیم بھی اسی زیادہ مقدار میں جائے گا۔ تو اس لیے یہ ایوین میڈیسن کے اوپر جو ہے وہ مینشن ہوتا ہے کہ کس برڈ کس جانور کو آپ نے کس مقدار میں دینا ہے، تو اس لیے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے۔ تو میرے خیال سے اب آپ کے سامنے دونوں چیزیں جو ہے وہ آ چکی ہیں، ایک طرف انسانی کیلشیم، دوسری طرف جو ہے وہ ایوین کیلشیم۔ تو میرے خیال سے آپ ان دونوں کا موازنہ اپنے ارد گرد کے جو ہے وہ شاپس وغیرہ کو کمپیریزن کرتے ہوئے جو ہے وہ آسانی سے کر لیں گے کہ آپ دونوں میں سے کون سا جو ہے کیلشیم استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے برڈز کے لیے۔ لیکن چلیں اگر آپ انسانی میڈیسن بھی یوز کرنا چاہیں تو میں اس کی بھی آپ کو مقدار تھوڑی سی مینشن کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں غلطی نہ کریں۔ اگر آپ CSC 1000 دیتے ہیں تو آپ نے ایک ٹیبلٹ جو ہے CSC 1000 کی، اس کو آپ نے کم از کم 2 لیٹر پانی میں جو ہے وہ
مکس کرنا ہے، اور 2 لیٹر پانی میں مکس کرنے کے بعد اس کو آپ نے ڈیلی نہیں دینا، اس کو آپ نے 1 دن دینے کے بعد 2 دن کا وقفہ کرنا ہے، پھر تیسرے دن دینا ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ کیلشیم ڈی دیتے ہیں تو وہ آپ نے اس کا پاؤڈر بنا کے اس کی سافٹ فوڈ کے اوپر جب ڈالنا ہے تو صرف 1 چٹکی پاؤڈر اس طرح سافٹ فوڈ کے اوپر ڈالنا ہے آپ نے۔ ایک سمجھ لیں کہ اگر 100 گرام سافٹ فوڈ ہے تو اس کے اوپر آپ نے 1 چٹکی ڈالنا ہے، اور اگر جو ہے وہ 1 کلو سافٹ فوڈ ہے آپ کے پاس تو آپ آدھی ٹیبلٹ کا جو پاؤڈر بنے گا وہ آسانی سے اس کے اوپر وہ کر سکتے ہیں، اس طرح چھڑکا کے اس کو اچھی طرح مکس کر کے اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کو پاؤڈر کو اچھی طرح باریک کر لینا ہے تاکہ اس میں موٹے موٹے ذرے نہ رہ جائیں۔ تو فرینڈ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان دونوں کیلشیم کا موازنہ کرنا اچھا لگا ہوگا۔ اب ان دونوں میں سے جو آپ آسانی سے افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے آپ اس کو جو ہے اپنے برڈ میں یوز کروائیں، لیکن کیلشیم لازمی یوز کروائیں۔ کیلشیم کے بغیر جو ہے وہ آپ کے برڈ انڈے تو دیں گے لیکن آہستہ آہستہ ان کی تعداد کم ہوتی جائے گی اور ان کی جو ہے وہ انڈوں کے چھلکے جو ہیں وہ کمزور ہوتے جائیں گے۔ تو فرینڈ، آج تو کیلشیم کے اوپر بات ہوئی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ وٹامن وغیرہ کے اوپر بھی جو ہے وہ بتاؤں گا کہ کون سی وٹامن آپ کے لیے زیادہ بیسٹ ہے اپنے برڈز کو دینے کے لیے۔ سو فرینڈ، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ پلیز اس ویڈیو کو دوسرے گروپس وغیرہ میں بھی لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے دوست بھی اس ویڈیو سے جو ہے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔